السلام علیکم گائز، میں ہوں ملک سجاد اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ افیکٹو ٹیچر کیسے بنا جا سکتا ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ نمبر 1 از کہ ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشنل لیں، ٹیچنگ کو ایز اے رسپانسبلٹی لیں کہ یہ جو ٹیچنگ ہے نہ یہ ٹائم پاس کے لیے اور نہ ہی اس کا مقصد پیسے کمانا ہو۔ ایک جو حقیقی استاد ہے وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ یہ جو محنت کر رہا ہے یہ محنت اس کے روح کو انرجی دیتی ہے اور روح کی انرجی ہی اصل تکمیل ہے۔ نمبر 2، ایک بہترین ٹیچر ہمیشہ موٹیویٹڈ اینڈ فل آف انرجی ہوتا ہے۔ وہ اپنے انداز اور رویے سے اپنی روح کی انرجی بچوں کے اندر منتقل کرتا ہے۔ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ٹرو کنسرنر ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 کہ ایک ٹیچر کے لیے ایکسپیرئنس ہونا میٹر نہیں کرتا، البتہ اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونا ضروری ہے۔ ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لیسن پلاننگ کرے، اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونے کے باوجود ریڈنگ کی عادت اپنائے، کیونکہ لرننگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ البتہ کہ جو ایویلویشن کا میتھڈ ہے وہ بہترین ہونا چاہیے۔ نمبر 4 کیا ہے کہ ٹیچر جو ہے ایک بہترین لیڈر ہوتا ہے اور ایک کامیاب ادارہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹیچر ہے اس کو لیڈنگ رول دیا جائے۔ لہٰذا ٹیچر ایک بہترین ڈرائیور کا کردار ادا کرے اور اپنی گاڑی کو ایک خوشگوار مقام تک لے جائے۔ نمبر 5 کیا ہے کہ ایک جو ٹیچر ہے اس کو یقین دینے والا ہونا چاہیے۔ خدا اور اس کے کرم پر یقین ہونا ہی ترقی کا راز ہے، اور بچوں کو ازبر یقین کروایا جائے کہ ذہین کا پہلا نمبر نہیں ہے، یقین کا پہلا نمبر ہے۔ اور یہ بھی مثال دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی محنت رائیگاں نہیں کی، اور ان بچوں کو محنت پر اور ان کی کوشش پر یقین دلوائیں۔ سب سے مین چیز یقین کا ہے کہ بچے کے اندر یہ یقین پیدا ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو دس۔ اور جب بھی کوئی شخص آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو قدرت اس کی معاون ہوتی ہے اور قدرت اس کے لیے راستے بناتی ہے، تو اور بندہ اپنی کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہے۔ اور جب تم کسی چیز کی دل سے خواہش کرتے ہو تو یہ آپ کی پہلی مثبت سوچ ہوتی ہے۔ اس طرح سے کائنات کی ہر چیز آپ کی مددگار ہو سکتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ اسے حاصل کرو۔ کہ جس طرح سے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ اس کا ساتھ ضرور دیتا ہے جو کہ ثابت قدم ہوتا ہے، کیونکہ کہ پہلی اڑان مشکل ہے پھر کہاں آسمان مشکل ہے۔ نمبر جو 6 ہے کہ ایک بہترین ٹیچر جو ہے وہ بامقصد ہوتا ہے۔ اس کا مقصد دیہڑی دار مزدور کی طرح مزدوری کمانا نہیں ہوتا، مزدوری کرنا نہیں ہوتا۔ اس کا کام ہوتا ہے بچوں کے اندر ویژن پیدا کرنا، بچوں کو ویژن دینا۔ نمبر 7 کہ ایک بہترین ٹیچر جو ہے وہ ٹیم بنانا جانتا ہے، اور ایک بہترین ٹیچر کوآپریٹو ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ ان کے دل میں آپ کے لیے عزت و محبت پیدا ہو۔ عزت و محبت سے مراد کہ آپ کے سبجیکٹ کے ساتھ عزت و محبت۔ دنیا کا ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے اور ترقی کا بہترین فارمولہ کوآپریشن ہے۔ جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہو، دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہو، بلکہ وہ اپنے ساتھ مدد کر رہے ہو، بلکہ وہ اپنے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہو۔ نمبر 8 کہ ایک بہترین ٹیچر ہمیشہ با کردار ہوتا ہے۔ وہ اپنے کریکٹر سے نسل نو کو متاثر کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے کامیاب ترین انسان با کردار ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنی لائف کے اندر کہ جو بھی انسان دنیا کے اندر کامیاب ہوتا ہے وہ با کردار ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 جو ہے کہ ایک بہترین ٹیچر کے پاس کنونسنگ پاور ہوتی ہے۔ اس کا لب و لہجہ، اس کی باڈی لینگویج، اس کی ایکسپریشن ٹھیک ہوتے ہیں، بہترین ہوتے ہیں۔ وہ اپنے امور میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اور وہ ایسے ملاح کا کام کرتا ہے جو کہ اپنی کشتی کو چلانا جانتا ہے۔ نمبر 10 کہ ایک جو بہترین ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو ٹائم اور سپیس سے باہر لے کے جا سکتا ہے۔ وہ ٹیچر ہی نہیں جو کلاس کو انگیج نہ کر سکے، وہ ٹیچر ہی نہیں کہ جو اپنے بچوں کو کنٹرول نہ کر سکے۔ ٹیچر جو ہے اپنے لب و لہجے کے اندر ایسی افیکٹونیس بنائے کہ تاکہ بچے کلاس میں سوئے نہ۔ جب ایک ٹیچر کا جسم، ذہن اور سول ہم آہنگ ہوگی تو بچے کبھی بور نہیں ہوں گے اور بچے خود بخود انگیج ہو جائیں گے۔ ایک بہترین ٹیچر یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی محنت کتنی نسلوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ لہٰذا ٹیچنگ کے پروفیشن کو آپ فالتو مت جانیے کہ ٹیچنگ جو ہے وہ قوموں کو سنوارتی ہے۔ ایک جو ٹیچر ہوتا ہے اس کے پاس بہترین ویژن ہوتا ہے، وہ اپنے ویژن کے ذریعے اپنی قوم کو،
اپنے بچوں کو سنوار سکتا ہے تاکہ وہ آگے جا کے ایک اچھے باکردار انسان بن سکیں۔ پوائنٹ نمبر 11، ایک بہترین ٹیچر جو ہے وہ سبجیکٹ سے باہر جا کے بچوں کو زندگی سکھاتا ہے، لہٰذا بچوں کو سبجیکٹ سے باہر جا کے زندگی سکھائیں، ان کو زندگی پڑھائیں تاکہ بچوں میں کلر پیدا ہو۔ ایک بہترین ٹیچر یہ جانتا ہے کہ اس کی آنکھ کی چمک اور تڑپ بچے کی آنکھ کی چمک اور تڑپ بن سکتی ہے، اور بنتی بھی ہے۔ جو ایک بہترین ٹیچر ہوتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز عطا کی ہے، آپ اس میں دوسروں کو شامل کرنا شروع کریں۔ اور سب سے عملی شکر یہ ہے، شکر گزار وہ انسان ہے یا وہ ٹیچر ہے کہ جو اپنا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے خدا نے بخشا ہے معلم کو یہ اعزاز کہ کر لیتا ہے سنگ ریزوں سے لال و گوہر پیدا۔ کلاس میں لاش کی طرح پڑھانا اور گھر چلے جانا ہی ٹیچنگ نہیں ہے، بلکہ بچوں کے اندر جذبہ اور بجلی پیدا کریں۔ ٹیچنگ اس کو کہتے ہیں کہ ایک جو ٹیچر ہے وہ یہ جانتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے جیسے کئی اور چاہیے، لہٰذا وہ یہ شعور دوسروں میں منتقل کرتا ہے، بلکہ اس سے صرف نسلیں ہی نہیں بلکہ قومیں سنورتی ہیں۔ لہٰذا امید بانٹنے والے ٹیچر بنیں، بچوں کے اندر محرومیت منتقل کر کے ان کو کمپلیکسٹی میں نہ ڈالیں، بلکہ ان کو ایک جوش و جذبہ دیں جس کے اوپر وہ چل کے اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکیں، اور اپنے اوپر کام کریں، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں اور اپنے ڈریس کو اچھا رکھیں۔ ایک جو باکردار ٹیچر ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹیچر کو فالو کرتے ہیں، اور ٹیچر کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔ بچوں کو لسانیت، رنگ و نسل اور فرقہ واریت کا سبق دینے کے بجائے ایک مسلمان ہونے کا اور ایک پاکستانی ہونے کا سبق دیں۔ لہٰذا بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ وہ ایسا تنکا بنے جس سے پاکستان کی بنیاد مضبوط